کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا اگر کسی جگہ تشریف لے جاتے یعنی انتقال فرماتے ایک جگہ سے دوسری جانب تو جو ہے بادل بھی آپ کو سایہ فکن کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی ماں کے شکم کے اندر تھے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں تھے کہ آپ جو ہے کنویں کی جانب پانی طلب کرنے کے لیے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے، حاجت کو پوری کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، تو آپ جب چلتے تو آپ کے پیر مبارکہ کے نیچے جو پتھر سگ وغیرہ آ جاتے تھے وہ بھی موم ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے آپ سینے میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں سرکار اعلی حضرت امام عشق محمد فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ آپ دیکھیے جس طرح اللہ رب العزت نے 4 کتابیں نازل فرمائی، ایک ہے توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، دوسری ہے زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، تیسری ہے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور چوتھی ہے قرآن مقدس جو سرکار دو جہاں احمد مجتبی محمد ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو آپ دیکھیے 3 کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا، قرآن مقدس ابھی وہی حالت میں ہے کہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تھا، اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو قرآن مقدس کے آنے کی وجہ سے 3 کتابیں منسوخ ہو گئی، اسی طرح اللہ رب العزت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نازل فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو جو انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھئے کہ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ ستارے چمکتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں، ستارے چمکنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں، اور صبح طلوع ہوتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو سیارے یعنی ستارے جو ہے چھپ جاتے ہیں، ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر سارے ستارے چھپ گئے۔ تو آپ دیکھیے سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور دیا
کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور دیا کرتے ہیں، ان کی حمد حوصلہ کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، ایک مرتبہ یوں ہوا جنگ تبوک کی واپسی پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 یا قریباً کچھ صحابہ کرام، یعنی کثیر تعداد تھی صحابہ کرام۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ساتھ میں رہیں اور زیادہ لوگوں کو سرکار السلام نے آگے روانہ کرنا۔ تو آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، تو اس نے پانی کو نکالا، ایک چھوٹی سی چھاگل کے اندر پانی کو نکالا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو بچا کر رکھنا، آگے کام آنے والا ہے، ابھی کام آیا نہیں ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پانی کو بچا کر رکھنا، آگے کام آنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تصدق اور اختیارات نہیں ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ اگر اس بات کو، اس حدیث کو اگر آپ مد نظر رکھے، ذرا سوچے تو پتہ چلے گا، یہ ہمیں سمجھ دیتی ہے کہ سرکار السلام نے جو ارشاد فرمایا جو خادم سے کہ آگے کام آنے والا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا، علم غیب تھا۔ اس کے بعد یوں ہوا، آگے قافلہ چلا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے چند صحابہ کرام موجود تھے، زیادہ کثیر تعداد میں آگے روانہ ہو چکے صحابہ کرام۔ آگے کچھ چلے ہی تھے تو صحابہ کرام کا ہجوم جو ہے ٹھہرا ہوا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، تو صحابہ کرام ذوق در ذوق جو ہے گروہ در گروہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، نماز کا وقت ہے، پانی موجود نہیں ہے، کچر وغیرہ چوپائی وغیرہ پیاسے ہیں، تمام کو جو ہے شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کرم فرمائیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر سوئی بھی گم ہو جاتی تو سرکار کے بارگاہ میں تشریف لاتے، اگر کسی بھی چیز کی اگر طلب ہوتی، اگر کسی بھی حاجت، حالانکہ وہ جانتے تھے، اگر بھوک کے حوالے سے دیکھیں تو وہ جانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے دنوں سے کھانا تناول نہیں فرمایا، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ تو رحمت للعالمین ہے، ان کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، حضور نے تو پہلے سے ان کا انتظام کر لیا تھا، حضور نے تو پہلے سے ان کا انتظام کر لیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خادم کو بلایا اور فرمایا آپ وہ پانی نکالیے جس پانی کو میں نے آپ کو بچانے کا حکم دیا تھا، وہ پانی پیش کیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ اس پانی کی چھاگل کے اندر رکھے، تو کیا ہوا آپ دیکھیے، جیسے رکھنے ہی تھے تو انگلی سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، انگلی سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور وہاں پر جو نفوذ اور جو مخلوق موجود تھی، 30,000 صحابہ کرام تھے، 15,000 اونٹ وغیرہ تھے اور 10,000 خچر وغیرہ تھے، تمام کی تعداد کو ملا کر 55,000 جو نفوس موجود تھے، اس چھوٹے سے چھاگل کے اندر جو پانی موجود تھا، اس پانی سے 30,000 صحابہ کرام نے بھی نوش فرمایا، 15,000 خچر وغیرہ نے بھی نوش فرمایا، اور ان کے علاوہ 10,000 جو ہے اس کے علاوہ جو مخلوق تھی، نفوس تھی، انہوں نے بھی نوش فرمایا، اور اس کے باوجود بھی پانی کا قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری،
جن سے دریائے کرم ہے جاری. بول سبحان اللہ. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری. جشن سیراب ہوا کرتے ہیں. جشن سیراب ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی شمساد عالم نظامی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری. جشن سیراب ہوا کرتے ہیں. جشن سیراب ہوا کرتے ہیں. سماعت فرمائیں. اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام. سونپے ہیں اپنے انہیں کو صدقہ. اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام. سونپے ہیں اپنے انہیں کو صدقہ. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. چارہ درد رضا کرتے ہیں. ان کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.